باغ جنت کے ہیں بہرے مدحہ خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدحہ خانے اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان صحابہ و اہل بیت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ۔ آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے اور آج ہم ان مقدس ہستیوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ان کی صفات کو، ان کی تعریف کو بیان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے اصحاب بیت رضوان۔ بیت رضوان میں جو صحابہ کرام علیہم رضوان شامل تھے، ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا مرتبہ، یہ واقعہ جو بیت رضوان کا ہے، یہ کیسے رونما ہوا، صلح حدیبیہ بھی اسے کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، احادیث طیبات کیا کہتی ہے، صحابہ کرام کا وہاں جان نثاری کا انداز کیسا تھا، عشق رسول کا والیحانہ انداز کیسا تھا، اس بارے میں انشاءاللہ عز و جل سنیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بیت رضوان کا جو یہ واقعہ ہے اس بارے میں انشاءاللہ سنتے ہیں، تاکہ ہمارا تعلق تھوڑا سا وہاں جڑے، اور ہم مدنی چینل پر دیکھ کر، اور جو ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ سننے والے دیکھنے والے، کچھ اس واقعے کی طرف ماضی کے کچھ ہم گوشوں میں جھانکیں اور دیکھیں جا کر کہ اصحاب بیت رضوان کا یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ تھا کیا۔ تو راشد بھائی، بیت رضوان اسلام کی تاریخ میں بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کا واقعہ اگر آپ کچھ اس انداز میں بیان کریں کہ اگرچہ ہو اختصار، مگر یہ کہ سمجھ آ جائے کہ واقعہ تھا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد کئی مواقع پر صحابہ کرام سے بیعت لی، مختلف مواقع پر مختلف چیزوں کے بارے میں بیعت لی گئی۔ بیعت رضوان دراصل اس کے پیچھے یوں سمجھیے کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک واقعہ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے جی، تاریخی واقعہ ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ واقعات بڑا تفصیلی طور پر موجود ہے۔ میں مختصر طور پر اس کے چند جو اہم پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سن 6 ہجری کا موقع ہے، مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کیے ہوئے 6 سال ہو چکے ہیں۔ وہ مکہ کہ جہاں پیدا ہوئے، جہاں پر ان کی جوانی، ان کا بچپن اور بعض کا بڑھاپا گزرا، وہ مکہ کہ جہاں پر ان کی آنکھوں کے سامنے کعبہ معظمہ، جہاں پر آب زمزم، جہاں پر اللہ کی نشانیاں، صفا اور مروہ، حجر اسود اور بے شمار رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، اس مکے میں یہ رہے۔ وہاں سے ان کو ہجرت کا حکم ہوا، مدینہ پاک چلے گئے۔ اب 6 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ایک تو انسان کو اپنے آبائی وطن سے ویسے ہی دلی لگاؤ ہوتا ہے، اور دوسرا وہ شہر ہو بھی عظمت والا، ہو بھی جائے ولادت اور نبی پاک علیہ السلام کا پسندیدہ شہر۔ اب 6 سال کا جب عرصہ ہو چکا تو دل میں یوں سمجھے کہ بڑی ایک تڑپ ہوئی، صحابہ کرام کے بھی بڑی تڑپ ہوئی، اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے! آپ مکہ شریف میں موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو اپنا خواب بیان کیا، اور اس خواب کی تعبیر پھر اس سے اگلے سال پھر ملی۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا، صحابہ کرام راضی ہو گئے اور بڑے خوشی کا اظہار کیا۔ ایک جوش اور جذبہ ہو گیا کہ ہم مکہ پاک جائیں گے، خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے، طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ آخر دو عالم علیہ السلام نے صحابہ کو لیا، اور جب یہ مدینہ پاک سے کچھ
बाहर निकले। जुल्हुलैफा ये वो जगह है कि जहाँ पर मदीना से आने वाले एहराम बांधते हैं, मीकात कहते हैं। मीकात है मदीना पाक का। यहाँ पर जब पहुंचे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद भी एहराम बांधा और कुर्बानी के जानवर जो थे वो भी साथ लिए गए और जानवरों के गले में एक निशानी के तौर पर कुछ डाल दिया गया, हार वगैरह इस तरह की कोई अलामत होती थी, तो उससे ये पता चलता था कि ये जानवर कुर्बानी का, आम जानवर नहीं है, ये खास जानवर है जो कुर्बान किया जाएगा। बहरहाल वहां से जब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन ये भी साथ थी, वहां से जब मजीद मक्का के करीब हुए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को मक्का वालों के अहवाल दरियाफ्त करने के लिए भेजा। ठीक, वो शख्स गए, उन्होंने जब देखा कि मक्का से कुछ बाहर निकल कर बल्दाह नामी एक मकाम था, कुफारे कुरैश वहां पर जमा है और वहां पर वो मंसूबा बंदी कर रहे हैं, क्योंकि उनको इत्तला मिल गई थी ठीक कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्का में आ रहे हैं, तो ये जंग के इरादे से हथियार लगाकर और तैयारी के साथ बैठे हैं कि हम इनको मक्के में नहीं आने देंगे। ठीक, नबी पाक अलैहिस्सलाम खैर हुदैबिया के मकाम पर पहुंच गए। वहां पर आपने एक शख्स था खिराश बिन उमैया, ठीक, खुजा कबीले से ताल्लुक रखते थे ये, इनको मक्का में भेजा अपनी ऊँटनी देकर। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की ऊँटनी लेकर मक्का में गए। जब ये मक्का में गए तो वहां पर जब पता चला कि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ से आए हैं, तो काफिरों ने इनको, इनकी जो ऊँटनी थी उसे कत्ल कर दिया। अच्छा, ये और इनको मतलब कत्ल करने का इरादा किया था कि बाद जो बड़े थे उन्होंने समझाया सरदारान कुरैश ने कि इनको कत्ल ना करो, ये कासिद है। और उस वक्त कासिद का जो एक सफीर बनकर आता था उसका एहतराम किया जाता था, आज भी ऐसा है, ठीक, उसका बड़ा एहतराम किया जाता है। बहरहाल ये शख्स वापस आए और नबी पाक अलैहिस्सलाम को माजरा अर्ज किया कि वहां तो इस तरह का मामला हो चुके हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने इसके बाद फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। ठीक, पहले एक मशवरा हुआ कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरा मशवरा यह है कि हजरत उस्मान गनी को भेजा जाए। तो बहरहाल फिर हजरत उस्मान गनी को जब भेजा गया तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कराबतदार थे अबान बिन सईद, ठीक, ये बाद में ईमान ले आए थे। तो इनके घर में हजरत उस्मान गनी ने पनाह ली और फिर इनके साथ मक्का में दाखिल हुए। सही, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का में दाखिल हुए और जो बड़े बड़े कुफारान कुरैश थे, सरदारान कुरैश थे, उनको जमा किया, हर एक को पैगाम दिया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम और दीगर सहाबा किराम जो मक्का में आए हैं तो उनका इरादा जंग का नहीं है, वो उम्रे के लिए आए हैं, उम्रा करने का इरादा है और हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है और एहराम की चादरों के साथ हैं और कुर्बानी के जानवर भी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। हर एक को बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम राजी नहीं हो सकते। सही, अच्छा, इसी दौरान अब बातचीत जारी ही थी कि आपस में दो फरीकैन की, एक तरफ मुसलमान और एक तरफ ये जो कुफारे कुरैश थे, इनमें से कुछ लोगों के आपस में झगड़ा हो गया, इख्तलाफ हो गया। ठीक है, जब ये इख्तलाफ हुआ तो एक इनकी तरफ से मुसलमानों ने रोक लिया और इधर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का में रोक लिया गया। ठीक है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मक्का में रोक लिया गया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास खबर इस तरह पहुंची, एक खबर मशहूर हो गई कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। आक़िद दो आलम अलैहिस्सलाम को बड़ा जलाल आया कि हम मतलब इनसे सालिहत चाहते हैं और ये पे दर पे इसी तरह की गलतियां कर रहे हैं। आक़िद दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बायिउ अलल मौत, अल्लाह, फरमाया कि अब इनके मुझ पर जान कुर्बान करने के लिए बैत करो। अल्लाह अल्लाह। आक़िद दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान जो भी आए तो आक़ा अलैहिस्सलाम के हाथ पर हाथ रखकर बैत करना शुरू की। सुभान, और ये बैत हुई थी एक कीकर का जो दरख्त होता है ना, उसके नीचे। सुभान अल्लाह, इसीलिए इसको बैत शजरा भी कहते हैं और बैत रिजवान भी कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन सहाबा के लिए रिजा का मुजदा सुनाया। क्या बात, तो इसलिए बैत रिजवान इसी को कहते हैं। उधर बैत की गई, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब तमाम सहाबा से बैत ले ली तो फिर अपना बायां हाथ अपने दाएं हाथ पर रखकर फरमाया कि ये हाथ उस्मान की तरफ से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आक़िद दो आलम अलैहिस्सलाम ने ये शरफ हजरत उस्मान गनी को दिया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने भी आपको शरफ अता फरमाया कि आपके हाथ को अपना हाथ करार दिया। तो ये थी बैत रिजवान और ये था बैत रिजवान का मुख्तसर सा वाक़या। बैत रिजवान के हवाले से मदनी चैनल के नाज़रीन आपने सुना एक किस तरह हुआ और नबी पाक अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर
सहाबा किराम ने हाथ रखा, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना दूसरा दस्ते मुबारक उनके हाथों पर रखकर उस्मान गनी की तरफ से भी एक तरह से बेअत का सिलसिला किया। तो आप देखिए कि कितने खुश नसीब वो सहाबा थे जिन्होंने नबी अकरम अलैहिस्सलाम के साथ उस दरख्त के नीचे हुदैबिया के मकाम पर बेअत की। अब इसका वाक़या यकीनन तफसीली है, उसके इंशाअल्लाह मजीद पहलुओं को हम जानने की कोशिश करेंगे। इसी ज़िमन में हमने सुना कि ये मकाम हुदैबिया का था। तो हसनैन भाई, इसी वाक़ये में गालिबन सुलह हुदैबिया भी हुई, से सुलह हुदैबिया भी कहा जाता है। तो जो सुलह हुदैबिया थी ये क्यों कर हुई और इसकी इफादियत क्या थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे राशिद भाई ने जैसे बयान किया कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब रोक लिया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुसलमानों से बेअत ली कि अब मुझ पर जानी सारी की बेअत करो। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर एक बड़ा प्यारा वाक़या मिलता है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को कुफ़ार कुरैश ने गोया ये एक ऑफ़र दी कि आप मक्के में आ गए हैं, आप चाहें तो खाना काबा का तवाफ़ कीजिए, आपको ये इजाज़त है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में मुसलमानों ने ये अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हज़रत उस्मान गनी उस्मान मक्के में पहुंच गए, वो अब तवाफ़ कर लेंगे और अपने तवाफ़ की जो प्यास है मक्का मुकर्रमा में उम्रे के लिए आए हैं वो पूरी कर लेंगे। सही। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक साल भी उस्मान गनी मक्के में रहें, दराहाल ये कि मैं इस मकाम पर रहूं कि मुझे उम्रे से रोक दिया जाए, तो उस्मान गनी तवाफ ना करें। सुभान अल्लाह। जब उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए तो अब मुसलमानों ने पूछा कि आप वहाँ चले गए, कोई चीज़ माने भी ना थी, आपको ऑफर भी थी, आपने तो तवाफ कर लिया होगा। आपने वही जुमले दोहराए कि अगर मैं एक साल भी वहाँ रुकता, इस हाल में कि नबी मुकर्रम को तवाफ से रोक दिया जाता, तो मैं तवाफ ना करता। कैसा इश्क था। फिर देखिए सिला भी क्या मिला। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपना एक हाथ मुबारक हाथ दूसरे हाथ में रखकर उस्मान गनी की बेअत फरमाई कि ये बेअत उस्मान गनी की तरफ से है कि ए मेरे रब, उस्मान गनी तेरी और तेरे हबीब की रिजा के कामों में। क्या बात। बहरहाल कुफ्फार ने देखा कि मुसलमान नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इस तरह बेअत फरमा रहे हैं, तब वो खौफ में आ गए, उनके दिल में रौब आ गया, दबदबा आ गया। तब वहाँ के अहले राय और समझदार लोगों ने, दुनियावी एतबार से जो समझदार लोग थे, उन्होंने ये बात कही कि अब मामला यहाँ तक आ गया, बेहतरी इसी में है कि मुसलमानों से सुलह कर ली जाए, मुसलमानों से मुसालहत कर ली जाए। इस तरह ये मुसालहत का मामला आया और फिर सुहेल बिन अम्र ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुफ्फार कुरैश की जानिब से आया और इसने चंद शराइत रखी। ठीक है कि ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, चंद शर्तें हैं, उन पर हम सुलह कर लेते हैं। आपका भी गोया ये इरादा है कि जंग ना हो, मामलात खराब ना हो, और उनके दिल में तो पहले से ही रोफ़हमत हो जाए और एक आसानी के साथ मामला आगे बढ़ जाए। तो चंद शराइत तय हुई कि आप इस मर्तबा ठीक है तवाफ नहीं करेंगे, आप चले जाएंगे। दूसरी शर्त ये पाई कि 10 साल तक हमारे माबैन, दोनों फरीकैन के माबैन कोई जंग और जिदाल नहीं होगी, अमन व अमान दोनों फरीकैन में कायम रहेगा। इसी तरह एक शर्त ये थी कि कुरैश के लोगों में से अगर कोई आपकी बारगाह में आ जाता है, अगरचे कि वो आप पर ईमान ले आता है, आप उसे मक्के वापस भेज देंगे। यानी मक्के से हिजरत जो करेगा आप उसे आप वापस भेज देंगे। लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई हमारी तरफ आता है तो हम उसे वापस नहीं भेजेंगे। इस तरह की मजीद भी कुछ शराइत थी। तो ये शराइत तय पा गई, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस पर गोया के रिजा जाहिर की और ये सुलह हुदैबिया हो गई। अब इसकी इफादियत क्या हुई, इनके फवाइद क्या मिले? एक तो सबसे बेहतरीन फायदा, सबसे अच्छा जो इन्हें फायदा मिला वो ये था कि अल्लाह तबारक व तआला इनसे राजी हुआ। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने मजीद और इन्हें इनामात अता फरमाए। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला अनकरीब इन्हें एक वाज़े फतह देगा। और इसी सुलह हुदैबिया के बाद, सुलह हुदैबिया के 6 माह के बाद फतेह खैबर मुसलमानों को नसीब हुआ। इस आयत में जो अल्लाह तबारक व तआला ने एक वाज़े फतह इनाम देने का जो वादा फरमाया,
وہ فتح خیبر تھی، ٹھیک ہے، اور وہاں پر اس وقت فتح خیبر میں، خیبر کے مقام میں کھجوروں کی بہترین کاشتکاری ہوا کرتی تھی، بہترین پھل کھجور کے وہیں پر ہوا کرتے سبحان تھے۔ اللہ۔ مسلمانوں نے جب فتح خیبر کر لیا تو اب وہاں کی جو دولت تھی، وہاں کی جو کھجوریں تھی، وہاں کا جو مال تھا، وہاں کی جو غنیمتیں تھی، وہ مسلمانوں کے حصے میں آئی، ماشاءاللہ، یوں مسلمان معاشی طور پہ بھی معاشی طور پر مضبوط ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کے علاوہ اور مال عطا فرمائے گا، بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ لیں گے مزید اور عطا فرمائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اور جن جن انعامات کا وعدہ فرمایا، متعدد احادیث مبارکہ اور تفاسیر میں یہ ملتا ہے کہ اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں یا کچھ اور جنگیں جو ہوئی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ فرما لیا کہ انہیں فتح ملے گی، سبحان اللہ، انہیں جو بھی ملے گی اور غنیمت بھی ملے گی۔ تو بہرحال بہت سی رضائیں ہیں، بہت سے فوائد ہیں، بہت سے واقعات ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ محمد عربی کی رضا پر وہ راضی ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین اور غنیمتوں کی جو بشارت عطا فرمائی وہ مسلمانوں کو ملی، اور مسلمان معاشی طور پہ بھی مستحکم ہوئے اور جغرافیائی طور پہ بھی مسلمانوں کے اندر استحکام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی جان نثاری کا صدقہ عطا فرمائے۔ غلام محی الدین بھائی، بیت رضوان کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، جیسے کہ حسنین بھائی نے بھی کچھ آیات اس کے افادیت کے حوالے ذکر کی۔ بیت رضوان کو قرآن کس طرح بیان فرماتا ہے، اس کو اگر آپ تفسیر کی روشنی میں بھی ذکر کریں تو مدینہ مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو فتح مبین کا نام عطا فرمایا، یعنی صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کا مطلب یہ ہے کہ حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں جو صلح فرمائی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تو اس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ اور پھر جیسا کہ ہمارے راشد بھائی نے بھی تفصیل ذکر بھی فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی، اور یہاں 1400 اور ایک روایت کے مطابق 1500 صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور سارے جانثار تھے، سارے جانثار تھے ماشاءاللہ۔ حضور اشارہ فرمائے تو ہاں جی بالکل، یہاں پر وہ بس کہ بالکل مستعد تھے کہ حضور کا کیا اشارہ ہوتا ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشارہ فرمائے تو انشاءاللہ ہم جو فرمائیں گے وہ کر لیں گے۔ تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی، یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی۔ اب بیعت لی ایک درخت کے نیچے، جیسا کہ ہمارے راشد بھائی نے فرمایا۔ سب سے پہلے صحابی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت سے مشرف ہوئے، ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا بڑا پیارا جملہ حدیث میں ملتا ہے، عرض کی یا رسول اللہ ابایعک علی ما فی نفسک، جو آپ کے دل میں اس پر بیعت کرتا ہوں۔ اللہ، اچھا ہمیں اگرچہ آپ نہ بھی بتائیں، بس جو آپ نے کے دل میں ہم اس پر بیعت کرتے ہیں، آپ جو چاہیں گے ہم وہی کریں گے۔ پھر اسی طرح حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 3 مرتبہ بیعت کی، ابتدا میں تمام صحابہ کے ساتھ، درمیان میں اور آخر میں، اور یہ کہتے ہیں بایعناہ و بایع الناس علی عدم الفرار اما الفتح و اما الشہادت۔ ہم نے اور تمام لوگوں نے اس بات پر بیعت کی کہ اب ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ حضور کے محبوب ساتھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جب مشہور ہوئی تو ہم نے یہ تہیہ کر لیا کہ اب ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، اما الشہادت و اما الفتح، یا تو فتح لے کر جائیں گے، جہاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا
اس طریقے سے بیعت کر لی کہ اب تو یا فتح ہوگی یا پھر اللہ تعالیٰ میں شہادت عطا فرمائے گا. پھر آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کی. یہاں پر ایک باریک نکتہ ہے جس کو حضرت علامہ سید دہلان مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو مکہ کے رہنے والے بہت بڑے اعلیٰ حضرت کے دور کے بزرگ، جی بالکل اعلیٰ حضرت کے دور کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد، فرماتے ہیں وما ذالک، حضور نے یہ بیعت کیوں کی حضرت عثمان غنی کی طرف سے؟ فرمایا وما ذالک الا لأنه علم بعدم صحة القول بقتله، حضور نے یہ بیعت اس لیے کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ میرا عثمان زندہ ہے. کیا بات! تعلق جانبین سے کیسا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عثمان غنی سے پیار، اور وہاں عثمان غنی کا حضور سے پیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف سے بیعت فرما رہے ہیں اور اپنا دانا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یہ عثمان کی طرف سے، اور وہاں پہ حضرت عثمان غنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر طواف نہیں کرتے. ان کو کس نے کہا تھا کہ طواف نہ کرے؟ طواف تو عبادت ہے، عبادت کرنی چاہیے تھی. کیا ان کے سامنے قرآن نہیں اترا؟ کیا وہ حدیث کو نہیں جانتے تھے؟ رسول اللہ کے بغیر انہوں نے طواف نہیں کیا، اور کفار مکہ سے، قریش مکہ سے برملا کہا کہ میں حضور کے بغیر طواف کروں گا ہی، حالانکہ آپ بڑے ذاتی مراسم تھے آپ کے اور رشتہ داریاں تھیں. بہرحال یہ ہوا، اور فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت اس لیے کی کیونکہ حضور جانتے تھے کہ یہ جو شہادت کی خبر مشہور ہوئی ہے یہ غلط ہے، ورنہ تو پھر دعا ہوتی حضرت عثمان غنی کے لیے. بیعت کرنا اس وجہ سے تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ عثمان زندہ ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو صلح حدیبیہ ہے اور یہ بیعت رضوان ہے، یہ آئندہ آنے والی اسلام کی ترقیوں کا باعث ہے. یعنی بظاہر جو شرائط صلح حدیبیہ میں طے ہوئی وہ مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن صرف صحابہ کرام اس لیے خاموش تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک خاموش تھے، اور حضور نے کوئی حکم نہیں فرمایا. صحابہ کی جانثاری کا عالم تھا کہ ساری شرطیں مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور ادھر شہادت عثمان غنی کی خبر مشہور ہو گئی. صحابہ کرام بس تیار تھے حضور کچھ حکم فرمائیں، حالانکہ کچھ بھی پاس نہیں ہے، وہ تو عمرے کے لیے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیعت رضوان والوں کے لیے، اصحاب بیعت رضوان کے لیے ایک خوشخبری عطا فرمائی، اور 26ویں پارے میں سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اصحاب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا. کون سے ایمان والے؟ ایمان والے تو سبھی ہیں، خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا، اور جس جگہ بیٹھ کے انہوں نے بیعت کی اس درخت کا بھی ذکر فرمایا. اذ یبایعونک تحت شجرتی، جب انہوں نے اے اللہ کے نبی آپ کی درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کی. ان ایمان والوں سے اللہ راضی ہو گیا. فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. فانزل السکینۃ علیہم، اور اللہ نے ان پر اطمینان نازل فرما دیا. واثابہم فتحا قریبا، اور اللہ ان کو ان قریب ایک فتح عطا فرمائے گا. صلح حدیبیہ کی فتح جو بظاہر ایک مغلوبانہ کیفیت تھی، لیکن بعد میں مسلمانوں کو اس کا فائدہ ایسا حاصل ہوا کہ کثرت سے اہل مکہ سے، کثرت سے کفار قریش مسلمان ہوئے اور مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. ایک حدیث پاک میں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، اور یہ تو وہ حدیث پاک کی کتاب ہے صحیح مسلم شریف کے بخاری کے بعد سب سے افضل مرتبہ اس کا ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی وہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوئے. اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا. اس میں صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، مولا مشکل کشا بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، کئی صحابہ کرام تھے، 1400-1500 کے قریب صحابہ کرام تھے جنہوں نے بیعت کی، اور تمام ہی نے بیعت کی. ان تمام سے اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ یہ جنتی. اللہ نے ان سے رضا کا وعدہ فرما لیا، رضوان کا وعدہ. اسی لیے اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں کہ رضا کا وعدہ کیا گیا. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، اور یہ مستند احادیث میں یہ روایت موجود ہے کہ جب آپ صلح حدیبیہ کے مقام پر آئے تو 1500 کی تعداد تھی، 7 جانور بھی تھے اور 7 سواریاں بھی تھیں. سارا پانی ختم ہو گیا اور ارد گرد کے جتنے بھی کنویں تھے وہ خشک ہو گئے. انہوں نے کہا نا چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان خدمتگاروں کی. سردار کا عالم کیا؟ تو سردار کا عالم یہ تھا کہ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ قحط پڑ گیا، مطلب پانی ختم ہو گیا، اور وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، 1500 کی تعداد ہے، 7 جانور بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، وہ بھی پیاسے ہیں، اب کیا کریں؟ اور سخت گرمی کا عالم ہے، سارے ارد گرد کے کنویں خشک ہو گئے. تو اب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے ایک برتن منگوایا، اور برتن منگوانے کے بعد اپنی مبارک انگلی، اپنی مبارک دست، اپنا مبارک ہاتھ اس تشت میں رکھا. صحابہ کرام کہتے ہیں واللہ، بتاکید قسم کے ساتھ بیان فرمایا کہ خدا کی قسم ہم نے دیکھا کہ حضور کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری.
پانی کے چشمے جاری ہو گئے. وہ راوی جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں ان سے پوچھا کہ تم کتنی تعداد میں تھے؟ کہا کہ ہم نے بھی پیا, ہم نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا, پھر ہم نے وضو کیا, نماز ادا کی. کہا کہ کتنی تعداد میں تھے؟ کہا کہ اس وقت تو ہم 1500 کے قریب تھے, لیکن اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہم کو پانی کافی ہو جاتا. کیا بات ہے, اعلیٰ فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے, جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ و مقام بھی اس بیت رضوان میں پتہ چلتا ہے. صحابہ کرام کی جان نثاری بھی پتہ چلتی ہے. صحابہ کرام کا مقام اور عظمت دیکھیں, اللہ نے ان بیت والے صحابہ کرام جو 1400 یا ایک اختلاف روایت کے مطابق 1500 تھے, ان سے رضا کا وعدہ فرما لیا. اور حدیث پاک انہوں نے سنائی ہمارے غلام محی الدین بھائی نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بیت رضوان میں تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا, کبھی جہنم میں داخل نہ ہوں گے. تو دیکھیں کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنے پسندیدہ ہیں, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار. انشاءاللہ مزید اصحاب بیت رضوان کے حوالے سے ہم سنتے ہیں. کچھ کالز دیجئے. میرا سلسلے میں سوال یہ تھا کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان سے بیعت لیتے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیعت کے الفاظ کیا ہوتے تھے؟ یہ مختلف مواقع پہ مختلف بیعتیں ہوا کرتی تھی. ایک بیعت اسلام ہوا کرتی تھی, ایک بیعت اعمال ہوا کرتی تھی. کبھی کبھی نبی پاک علیہ السلام جہاد پر بھی بیعت لیا کرتے تھے. تو ہر بیعت کے الفاظ مختلف تھے. نبی پاک علیہ السلام جب صحابہ کرام جو مرد تھے ان سے بیعت لیتے تھے وہاں الفاظ کچھ اور ہوتے تھے. صحابیات سے جب بیعت لیتے تھے تو اس وقت الفاظ کچھ اور ہوتے. موقع کی مناسبت سے الفاظ ہوتے جو احادیث کے ذخیرے میں موجود ہیں. انشاءاللہ سیرت کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو ان بیعتوں کے حوالے سے آپ کو وہاں الفاظ بھی مل جائیں گے اور اس کے حوالے سے واقعات بھی مل جائیں گے. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ فیضان صحابہ و اہل بیت. ہم اپنے سلسلے میں کچھ سیگمنٹس بھی شامل کرتے ہیں. بڑھتے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے نبوت کے جھوٹے دعوے دار. نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں ایک ماضی قریب میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی گزرا ہے. اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا. سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں یا میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں. اور پھر اس نے ایک وقت آیا کہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ قرآن مجید میں جس کی بشارت کا کہا گیا ہے وہ میں ہی ہوں. اور اس نے اپنے ماننے والوں کو اپنی طرف مائل کیا. بعض لوگ اس کی طرف مائل بھی ہوئے اور اس کے جھوٹے نبی ہونے پر یقین کر لیا, حالانکہ یہ اللہ کا نبی نہیں. نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی شان میں بد زبانی بھی کیا کرتا تھا. خاص طور پہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بد زبانی کی اور اپنی کتابوں میں اس نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی انبیاء کرام کے بارے میں مغلظات بکتا رہا. یہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار اپنے ماننے والوں کو اپنی نبوت کی طرف بلاتا رہا اور لوگوں کو گمراہی کی طرف مائل کرتا رہا, حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے, ان میں سے ہر ایک نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غیب کی خبر سچ ثابت ہوئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ کئی لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور ماضی قریب میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. یہ یاد رکھیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کو جائز مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, مسلمان نہیں ہیں. مسلمان ہونے کے لیے جس طرح قرآن پاک پر ایمان رکھنا ضروری ہے, دیگر انبیاء کرام پر ایمان رکھنا ضروری ہے, جنت و دوزخ پر ایمان رکھنا ضروری ہے, بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
آخری نبی ہونے پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اس عقیدے پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور اسی پر ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ پاک میں موت عطا فرمائے۔ ذکر ہے اصحاب بیعت رضوان کا، صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی بیان ہوا اور ہمارے حسنین بھائی نے کچھ شرائط بھی بیان کی۔ راشد بھائی مزید کچھ شرائط جو اس صلح حدیبیہ میں ہوئی تھی اور اس وقت صحابہ کرام کی کچھ کیفیت ایسی تھی کہ جو بیان کی جائے اور پھر نبی پاک کی رضا پر راضی رہنا، اللہ اللہ، اگر اس کو آپ ذکر کریں تو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ صحابہ کرام بہت زیادہ آقا دو عالم علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، میں پہلے صلح حدیبیہ میں جو شرائط طے ہوئی تھی وہ چند ایک جو اہم شرائط ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ آئے، مکہ کے کفار مکہ آئے اور صلح نامہ تحریر ہونا شروع ہوا، سہیل بن عمر نام تھا اس کا، تو یہ آئے اور صلح جب شروع ہوئی، جن کے معاہدہ لکھنا شروع ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا دو عالم علیہ السلام نے مقرر کیا لکھنے کے لیے، اور اس میں سب سے پہلے انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ کہنے لگا، سہیل کہنے لگا کہ یہ رحمان کون، ہم تو نہیں مانتے اس کو رحمان کو، آپ جس طرح پہلے لکھتے تھے بسم اللہم آپ اسی طرح لکھیے۔ تو صحابہ کرام اس وقت بھی کچھ کہنے لگے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پاکیزہ نام ہے رحمان الرحیم، لیکن بہرحال آقا دو عالم علیہ السلام نے مصالحت چونکہ آپ پسند فرماتے تھے، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو کاٹ دو اور اس کی جگہ وہی لکھ دو بسم اللہم، اللہ کے نام کے ساتھ میں آغاز کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ لکھا گیا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کی جانب سے ہے، تو اس پر پھر انہوں نے اعتراض کیا، کہنے لگے ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں، اگر آپ مسئلہ نہ ہوتا، ہاں اگر آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو مسئلہ ہی نہیں تھا، پھر تو آپ بالکل ہمارے سردار تھے، لیکن ہم تو آپ کو نہیں مانتے۔ تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ آپ اس کو رسول اللہ کو کاٹ دیں، آپ لکھے محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری غیرت تو گوارا نہیں کرتی کہ جب میں آپ کا نام لکھ چکا ہوں تو پھر اس کو مٹا دوں۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے ان کے ہاتھ سے قلم لے کر خود آپ نے اس کو مٹا دیا اللہ، اور اس کو کاٹ دیا اور فرمایا لکھ دیا کہ ابن عبداللہ، محمد بن عبداللہ۔ اس کے بعد اب شرائط لکھنا شروع ہوئی تو پہلی شرط جو لکھی گئی اس میں یہ تھا کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص مدینہ سے مکے میں 3 مقاصد کے لیے آئے تو اسے ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم اس کی جان اور مال کے محافظ بنیں گے۔ پہلی بات کہ یہ حج کرنے کے لیے آئیں یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں یا پھر تجارت کرنے کے لیے مکہ میں آئیں یا مکہ کے راستے سے طائف میں جائیں یا پھر یمن میں جائیں، تو ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، ان کے جان اور مال کے محافظ ہوں گے۔ اور اگر قریش میں سے یعنی مکہ کے کفار میں سے اگر کوئی وہ مدینہ جائے، کسی بھی کام کے لیے جائے، یا مدینہ کے راستے سے مصر میں جائے یا پھر شام میں جائے، تو مسلمان بھی اسی طرح اس کے محافظ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ایک شرط یہ رکھی گئی۔ اسی طرح ایک شرط یہ رکھی گئی کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی اپنا دین چھوڑ کر مکہ میں آئے تو مکہ والے اسے واپس نہیں بھیجیں گے، اللہ، لیکن اگر کوئی مکہ میں سے مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو مسلمان اس بات کے پابند ہوں گے کہ اسے ہماری طرف واپس بھیجیں۔ ایک یہ شرط رکھی گئی۔ اس وقت تو صحابہ کرام کو بڑی تشویش ہوئی اور بہت زیادہ انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا کہ یہ مطلب شرط رکھی جا رہی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا حکم تھا، آقا دو عالم علیہ السلام جو دیکھ رہے تھے یقیناً وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو بہرحال صحابہ کرام چونکہ آقا علیہ السلام پر جانیں قربان کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھے اور ان کی جانیں آقا علیہ السلام پر قربان ہوئی ہیں، کہتے ہیں نا نام پر جانیں قربان کی ہیں، تو فرمان پہ کیا بات، فرمان پر کیا کچھ نہ کریں گے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے نبی پاک علیہ السلام تو نبی پاک علیہ السلام کی یعنی کہ بات پر سمینا واطانا کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں۔ اسی طرح ایک ان کی طرف سے جو شرط رکھی گئی وہ یہ تھا کہ دونوں میں سے یعنی مکہ والے مسلمانوں کے خلاف اور مسلمان جو ہیں مدینہ شریف میں رہنے والے یہ مکہ والوں کے خلاف کسی خفیہ سازش میں شریک نہیں ہوں گے۔ ٹھیک۔ اور اگر کوئی قبیلہ، ایک چوتھی شرط یہ تھی کہ کوئی بھی قبیلہ کسی سے بھی مصالحت کرنا چاہے تو وہ اپنے معاملے میں آزاد ہوگا، چاہے مسلمانوں کے ساتھ ہو چاہے یعنی کہ یہ کفار قریش کے ساتھ ہو، تو کوئی اسے اعراض نہیں کرے گا۔ اسی طرح
ایک شرط یہ رکھی گئی کہ ابھی مسلمان جو آئے ہیں تو یہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اسی طرح واپس چلے، اسی طرح واپس جائیں گے، حدیبیہ کے مقام پر چاہیں تو یہیں پر قربانیاں کر لیں اور آئندہ سال آ کر یہ مکہ میں آ جائیں اور 3 دن کے لیے ہم مکہ ان کے لیے خالی کر دیں گے۔ اور یہ جو تجویز تھی 3 دن کے لیے مکہ خالی کرنے کی، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے تھی، سبحان اللہ، جو قبول کی گئی۔ تو اچھا یہ انہوں نے اپنے طور پر تو بڑی ایک بصیرت کا مظاہرہ کیا کہ جیسے ہم ان کو واپس بھیج دیں گے تو گویا اگر ہم نے ان کو اندر مکہ میں داخل ہونے دیا تو جو عرب پر ہمارا جو سکہ بیٹھا ہوا ہے وہ سمجھے کہ شاید بزدل ہو گئے تو ہمارا دبدبہ جو روب ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ بڑی سیاسی غلطی تھی، بعد میں انہی کے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہوئی۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی قبول ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اس وقت کچھ تشویش میں آگے کہ تجسس میں تھے کہ یہ قربانیاں ہم اتنے لے کر آئے ہیں، یہیں پر قربان کریں، اتنا سفر کر کے آئے، مکہ کی زیارت کیے بغیر، پہ جان نثاری کی بیعت کی ہے اور اب واپس چلے جائیں اور مکہ کو دیکھیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کیے، زیارت کیے بغیر کیسے واپس چلے جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب صحابہ سے فرمایا، صحابہ کرام کی یہ حالت دیکھی، آقا دو عالم علیہ السلام خود اٹھے اور اپنا قربانی کا جانور جو لے کر آئے تھے اسے ذبح فرمایا۔ یہ بھی کسی صحابی نے مشورہ دیا تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ آپ خود اگر قربانی کا جانور ذبح کر دیں گے تو آپ صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر عمل کریں گے، تو لہٰذا آپ اپنا جانور قربان کر دیں، پھر صحابہ کرام آپ کے عمل کے مطابق پیروی کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ کیا اس طرح مطلب آقا علیہ السلام نے جب خود قربانی کی تو صحابہ کرام نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی خیر قربانیاں کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح ایک معاہدے میں یہ تھا کہ دونوں طرف سے کہ آپ کے اور ہمارے حقوق اور واجبات دونوں ایک دوسرے کے حقوق اور جو معاملات ہوں گے اس کا خیال رکھیں گے۔ اچھا یہ تو چند شرائط تھیں، اب آپ نے دوسری بات جو بیان کی صحابہ کرام کا انداز کیا تھا۔ اسی جگہ پر نبی پاک علیہ السلام نے جب حلق فرمایا تو جو بال مبارک تھے وہ بال مبارک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے غلاموں کو تقسیم کر دو۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ غلاموں میں جب وہ بال تقسیم کیے گئے تو غلاموں کی جو حالت تھی، کس طرح وہ بال لیے، آنکھوں سے لگائے، سینے سے لگائے، اور کس طرح غلاموں میں ان بالوں کی ایک محبت۔ کیا بات۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے یہاں پر اور بھی کئی نظارے، کئی واقعات ہوئے، کئی واقعات اس جگہ پر ہوئے۔ اگر یہ کہا جائے نا اس کے صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے بیعت رضوان کا، یہ ایمان کی مضبوطی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کوئی اپنے دل کے اندر محبت صحابہ بڑھانا چاہے، محبت رسول بڑھانا چاہے، ایمان کو تقویت دینا چاہے، نبی پاک علیہ السلام کی الفت کو دل کے اندر جاں گزی کرنا چاہے، عشق کو مزید جو ہے وہ فضو بڑھانا چاہے، تو وہ اصحاب بیعت رضوان کا جو واقعہ ہے سیرت نگاروں نے کتابوں میں لکھا ہے۔ سیرت مصطفیٰ جو ہے مکتبۃ مدینہ کی کتاب ہے، سیرت رسول عربی ہے، اس کو پڑھیں انشاءاللہ عزوجل۔ اس کی برکت سے آپ کو محبت بھی بڑھے گی اور اس واقعے کی اہمیت اور افادیت کا بھی پتہ چلے گا۔ ہم ذکر کر رہے ہیں اصحاب بیعت رضوان کا اور ان کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں کہ کس طرح جان نثاری کی، نبی پاک علیہ السلام کی فرما برداری کی، اطاعت کی۔ حسنین بھائی آپ یہاں یہ ارشاد فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت رضوان فرمائی، تو بیعت رضوان کے واقعے میں مسلمانوں کے لیے کیا درس ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بیعت رضوان ہوئی، صلح حدیبیہ ہوا، جیسے ہمارے غلام محی الدین بھائی، راشد بھائی نے سیر حاصل گفتگو کی کہ یہ ساری شرائط جو ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف تھی، ٹھیک ہے، لیکن مسلمان نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گویا چہرے کو دیکھ رہے کہ محمد عربی کی رضا کس چیز میں، تو اس سے صحابہ کرام کا ایک عمل ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ ارشاد فرمائیں یا کچھ کرنا چاہیں تو ہماری عقلیں کچھ بھی کہیں، ہمارا دماغ کچھ بھی کہے، حق وہی ہے جو محمد عربی کی چاہت اور رضا ہے۔ لہٰذا مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ جب نبی مکرم علیہ السلام کی غلامی میں آ گیا تو اب وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں عقل کو نہ لائے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں اپنے خیالات نہ لائے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میری طبیعت یہ چاہتی ہے، میری سوچ یہ عقل کو چاہتی ہے۔ تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد۔ بالکل بالکل۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے
ایک واقعہ ایک ہمیں مدنی پھول یہ بھی ملتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کا ایسا عقیدہ تھا، ایسی سوچ تھی کہ یہ وہ ذات ہیں، ان سے جو مانگا جائے، ان کی بارگاہ میں جو فریاد کی جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارے غلام محی الدین بھائی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ پانی ختم ہو چکا تھا، اچھا یہی اس طرح بھی تھا اور بھی کثیر واقعات ہوئے تھے، کھانا مختصر سا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ کھانا مختصر سا ہے، آپ ایسا کیجئے چونکہ آپ دعا مانگیں گے تو کھانے میں برکت، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرت عمر نے جب یہ عرض کی تو نبی مکرم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اپنے اپنے کھانے لے آؤ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ کھانا جو صحابہ کرام نے جمع کیا اس میں جو سب سے زیادہ کھانا تھا وہ 1 سا کھجور تھی۔ اچھا، اس سے کم کھانے تو کوئی مٹھی بھر کھجور لاتا، کوئی چند ایک کھجور لاتا، سب سے زیادہ جو کھجوریں تھی وہ 1 سا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ، جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا فرمائی تو اس کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ سب کے لیے کفایت ہے۔ جب حدیبیہ پر یہ قافلے نے قیام کیا تو وہاں ایک کنواں تھا، جس کنویں میں تھوڑا سا پانی تھا، صحابہ کرام نے وہ پانی فوراً نکال لیا۔ اب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ مزید پانی۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹہنی یا ایک چھڑی دی کہ اسے اس کنویں میں سبحان اللہ لگا دو، اسے اس کنویں میں ڈال دو۔ راوی کہتے ہیں جب وہ مبارک ہاتھوں سے چھڑی ہمارے ہاتھوں میں آئی اور ہم نے اسے کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی اتنا اوپر آ گیا کہ ہم کنویں کے بالکل کناروں سے پانی، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان سے جو مانگا جائے وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث انہوں نے سنی تھی نا، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح محبت کریں کہ انہیں سب کچھ جانے۔ اس میں ایک تو یہ چیز ہے، دوسری چیز دنیا کے لیے بھی ایک پیغام تھا، یعنی پوری دنیا کے لیے ایک پیغام تھا کہ دیکھیے ہم مسلمان ہیں، ہم سلو پسند ہیں۔ ٹھیک، یہ پہلا ایک معاہدہ ہے جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ہو رہا ہے۔ ہم اتنے ظلم و ستم کے بعد بھی مفاہمت چاہتے ہیں، ہم صلح پسند لوگ ہیں کہ دیکھیے ہم نے پہلے سفارت کے لیے ایک کو بھیجا، ان کو ان لوگوں نے روک دیا، ہم نے دوسرے کو بھیجا، ان کے ہمارے جانور کو انہوں نے قتل کر دیا، ہم نے تیسرے کو بھیجا، تیسرے کو انہوں نے روک لیا، لیکن اس کے باوجود ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کے لیے ایک پیغام تھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کے قریب آئے، وہ سمجھ گئے کہ اسلام ایک امن پسند دین ہے۔ آج بھی آپ دنیا میں اسلام جو تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں سب سے جو نمایاں پہلو وہ صلح کا دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، آپ کے خلاف جو شرائط رکھی جا رہی ہیں آپ ان کو بھی مان لیتے ہیں کہ کہیں بھی جنگ نہ ہو، ناحق خون نہ بہایا جائے۔ دنیا کے لیے ایک پیغام، اور دوسری طرف امن کا پیغام ہے مگر ساتھ میں دفاع کا حق بھی ہے، دفاع کا حق۔ اچھا، لیکن وہاں پر ہم صلح کیونکہ وہاں پر جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے ہیں مسلمان، اسی طرح یہ بھی ایک پیغام دیا گیا کہ دیکھو اسلام تو یہ طریقہ کار اپنا رہا ہے صلح کا اور سامنے سے کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد والے واقعات یہ بھی بتاتے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اسلام صلح پسند ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں کہ جس کا دل چاہے وہ اسلام کو دبا لے۔ ٹھیک، اسلام غالب ہونے کے لیے ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، الاسلام یعلو ولا یعلا، واہ واہ، کہ اسلام غالب ہونے کے لیے ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے۔ اور الحمدللہ جو بھی مسلمان ہے، سچا پکا مسلمان ہے، نبی پاک علیہ السلام کا عاشق ہے، آپ صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اولیاء کاملین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اور آج بھی جو دین اسلام کا کام کر رہے ہیں، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات ہی کو لے لیجئے کہ یہ لوگ دین پر کیسے قائم اور مستحکم ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی استقامت فی دین کو دیکھ کر وہ دین اسلام کی حقانیت کے قائل ہو جاتے ہیں، اور مسلمانوں کی بہادری
مسلمانوں کی سخاوت، مسلمانوں کی رحم دلی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو اسلام کے قریب کرتی ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے نا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کی جائے تو پھر ترقیاں خود ہی ملتی ہیں۔ جی، جب سلو کی بات ہونے لگی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پہلے ایک مکتوب پہنچا ایک شخص کے ذریعے، اور کفار قریش نے اس مکتوب کو سنا، تو ایک بہت معمر اور ایک بہت بوڑھا شخص جو کفار قریش میں تھا، اس نے کہا کہ تمہاری جانب محمد ابن عبداللہ نے بہت اچھی بات پہنچائی، اور میرا مشورہ مانو، تم سب میرے بچے نہیں ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بچے ہیں اور آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے۔ اس نے کہا کہ پھر میری بات یہ کہ تم ان سے صلح کر لو، اور میں ان کا معائنہ کرتا ہوں اور میں وہاں جا کر دیکھتا ہوں کہ ان کے کیا معاملات ہیں۔ تو یہ عروہ بن مسعود، یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، تو عروہ بن مسعود یہ اب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، اور وہاں انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر، صحابہ کرام سارے جلوہ فرما تھے، اور پھر ایسے جملے کہے کہ صحابہ کرام کا عشق اس وقت دیکھنے والا، ان کا انداز۔ تو سب سے پہلے تو آ کر انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ معاذ اللہ کوئی ایسا وقت آپ پر آ جائے، یعنی کوئی لڑائی ہو جائے اور اس طرح کا معاملہ ہو، اور آپ کے ساتھ آنے والے سب آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے تھے، اور آپ نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ کیا کہتے ہو، ہم ان کو چھوڑ کر جائیں گے؟ ہم ان کو چھوڑ کر جائیں گے؟ زبان حال سے گویا یہ بولے ہم تو ان پر مرنے مٹنے کے لیے، ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ پھر اب چونکہ یہ ایک قریش میں بہت بڑا مرتبے کا شخص تھا اور سردار تھا، تو اب یہ چونکہ سب اس کے ماتحت تھے، تو یہ سب کے ساتھ ایک بچوں والا سلوک کرتا۔ اب جب یہ آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے لگا، تو گفتگو کرتے ہوئے یہ ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی پر لے جاتا، جیسے چھوٹے بچے سے گفتگو کرتے ہیں تھوڑی پکڑ کر، تو تھوڑی پہ ہاتھ لگاتا، کہیں داڑھی کو پکڑتا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ اپنا ہاتھ پیچھے کر، یہ نہیں پتا کہ یہ کون ہے۔ تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ تمہارا بھتیجا ہے جو اسلام لے کر آ گیا۔ کہا کہ تم بڑے سخت مزاج کے ہو، کہا کہ اپنا ہاتھ پیچھے کرو ورنہ یہ ہاتھ سلامت نہیں جائے گا، اس طرح کے الفاظ آپ نے کہے۔ بہرحال اب جناب وہ سارا منظر دیکھتے بھی رہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد وہ روانہ ہوا، اور روانہ ہونے کے بعد وہ اپنے قبیلہ قریش میں پہنچے، اور پھر ان کا یہ بیان ہے جو بخاری شریف میں یہ کہتے ہیں کہ اے میری قوم، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے نبی پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے اتنی تعظیم دیکھی ہے، اتنی تعظیم دیکھی ہے کہ جب وہ اپنا لعاب دہن منہ سے نکالتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں جاتا ہے، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور جب وہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو سب کے سب ان کی تعمیل کے لیے ایسے دوڑتے ہیں جیسا کہ آپس میں لڑائی ہو جائے گی، سب کے سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ ان کے اصحاب ان کے وضو کا بچا ہوا پانی لینے کے لیے اس طرح دوڑتے ہیں کہ لگتا یوں ہے کہ ابھی تلواریں نکل آئیں گی، ابھی تلواریں نکل آئیں گی۔ اور پھر فرمایا جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تمام اصحاب مؤدب ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھیوں کے دلوں میں جو جملہ ارشاد فرمایا، ان کے ساتھیوں کے دلوں میں ان کی اتنی زبردست عظمت ہے کہ کوئی ان کی طرف نظر بھر کر دیکھتا نہیں ہے، کوئی ان کے جمال کو نظر بھر کر دیکھتا نہیں ہے۔ اور کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا، میں نے ان کے درباریوں کو ان کے بادشاہ کا اتنا ادب اور تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی تعظیم، جتنا ادب اور جتنی تکریم اصحاب محمد کی کیا کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ بیان ہے غیر مسلم کا جو اپنی قوم کو جا کے سنا رہے ہیں کہ ان کا انداز یہ ہے کہ وہ کلی فرماتے ہیں تو وہ کلی ان کے ہاتھوں میں جاتی ہے، اور کیا کرتے ہیں اپنے جسم پر مل لیتے ہیں، اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، اور جس کو وہ وضو کا بچا ہوا پانی نہیں ملتا تو وہ اس کے پاس جاتا ہے، جس کو پانی ملا ہوتا وہ کہتا ہے اپنا ہاتھ آگے کرو، جو تری باقی رہ گئی ہے میں وہ تری حاصل کر لوں، میں وہ تری حاصل کر لوں، کیونکہ صحابہ کے دلوں میں حضور کی اتنی عظمت تھی، اور وہ زبان قال اور زبان حال سے یہی کہتے تھے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں
कोई, अरे जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। मदनी चैनल के नाज़रीन, देखें आप साहबा किराम की अकीदत और मोहब्बत हुजूर के साथ, जिन शख्सियात का हुजूर से इतना गहरा ताल्लुक है, हुजूर से ऐसी मोहब्बत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ऐसी उल्फत है, नबी अकरम अलैहिस्सलाम की ऐसी ताज़ीम है, उन असहाब का अदब करना, उनके लिए हमारे दिल के अंदर उनकी मोहब्बत होना कितना ज़रूरी है। और वो कितने बदबातिन हैं, कितने महरूम हैं, कितने जो है वो अल्लाह की रहमत से दूर हैं, जो इन मुक़द्दस हस्तियों सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की मोहब्बत दिलों में नहीं पाते। हर सहाबी की मोहब्बत होनी चाहिए। अमीर अहले सुन्नत ने हमें सिखाया है, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती ये मोहब्बत है कि हमें सहाबा से मोहब्बत होनी चाहिए। असहाबे बेत रिजवान, ये बेत रिजवान सुलह हुदैबिया का वाक़िया हमें सहाबा किराम की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर घर करने का दर्ज देता है कि देखें ये वो जान निसार हैं जिन्होंने सब कुछ अपना नबी पाक अलैहिस्सलाम पर कुर्बान कर दिया। तो इनसे हमें मोहब्बत क्यों ना हो, इनकी उल्फत क्यों ना हो, इनकी अकीदत क्यों ना हो। और इसलिए हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। तो इन सितारों से रोशनी लेकर इंशाअल्लाह हम राह जन्नत की तरफ बढ़ते जाएंगे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे इंशाअल्लाह या रसूलुल्लाह के नारे लगाते लगाते जन्नत में दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। राशिद भाई, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जो इस बेत रिजवान में शामिल थे या इसके अलावा जो भी सहाबा किराम है, दीन इस्लाम हमें सहाबा के बारे में क्या अकीदा रखने का दर्ज देता है? देखिए, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ये वो बरगुज़ीदा हस्तियां हैं कि जिन्होंने ईमान की हालत में नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म शाह अरब अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान के साथ देखा है। माशाअल्लाह। और सहाबी का मर्तबा कितना अज़मत और रिफ़ात वाला है कि जिसने भी ईमान के साथ एक मर्तबा आक़ा दो आलम अलैहिस्सलाम को देख लिया और इसी हालत में यानी ईमान की हालत में वो दुनिया से चले गए, अगरचे उसने कोई भी नेक काम नहीं किए, उसका सिर्फ यही अमल इनके बाद वाले सब लोगों के आमाल पर भारी है। सहाबा किराम ये वो लोग हैं जिनकी अजमतों का बयान रब्बे कायनात ने कुरान में किया है। फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने इनसे जन्नत का, हुस्ना का, भलाई का वादा किया है। खास तौर पर बैत रिजवान वालों के बारे में कि अल्लाह इनसे राजी हो गया। अब जिनसे अल्लाह राजी है, जिनसे नबी पाक अलैहिस्सलाम राजी हैं, जिनके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाए ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो। अल्लाह अल्लाह। जिनको आका अलैहिस्सलाम फरमाए कि असहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिनकी अजमत व शान इतनी अरफा वाला है कि जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की खातिर अपने घरों को छोड़ दिया। इनकी अजमत के कसीदे यूं समझिए कुरान पाक में हैं। अब उनसे नबी पाक अलैहिस्सलाम इतनी मोहब्बत करें, अल्लाह तबारक व तआला उनकी अजमतों का बयान कुरान में करे, बहसीयत मुसलमान मुझे उनसे क्या अकीदत और मोहब्बत और उनके बारे में नजरिया और अकीदा रखना चाहिए। मुझे वही नजरिया और अकीदा रखना चाहिए जो मेरे रब ने कुरान में बयान किया है, जो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अहदीस में बयान किया है कि सारे के सारे सहाबा ये जन्नती हैं, क्योंकि इनके जन्नती होने का बयान कुरान में है। क्या बात। अल्लाह इनसे राजी और ये अल्लाह से राजी। मोहसिन भाई, बंदा सारी जिंदगी नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, नेक काम करता है, किस लिए? रब मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह मुझे जन्नत अता करे। ये वो लोग हैं, अल्लाह ने इनके बारे में फरमाया कि मैं तुमसे राजी हूँ। अल्लाह इनसे राजी हो चुका, इन सहाबा से। जब अल्लाह राजी है, जन्नत इन लोगों के लिए मुकद्दर हो चुकी है, तो हमें भी ये नजरिया और अकीदा रखना चाहिए। पहुंचता है कि वो कहे कि मैं सहाबा से राजी नहीं? बिल्कुल, किसी को यह हक नहीं पहुंचता। उसे हर एक को, जिस तरह ये नारा लगा रहे थे कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, कुरान और हदीस का यूं समझिए एक मफहूमी नारा है कि हर सहाबी ये जन्नती है। किसी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के किसी भी सहाबी पर
تانا زنی کرے. نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اتنا مقام دیا. پھر محسن بھائی حضرت عثمان غنی کا مقام دیکھیے. جی آقا دو عالم علیہ السلام کے اور بھی کتنے صحابہ، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جلیل القدر صحابہ آقا دو عالم علیہ السلام کی مبارک حیات میں وہ شہید ہوئے، لیکن کسی کے لیے اس طرح کی بیعت کا اہتمام نہیں کیا گیا. صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اہتمام کیا گیا. اس کے دو مقاصد بیان علماء نے کیے. پہلا مقصد یہ کہ تاکہ جو بھی غیر مسلم ہیں سب کو بتا دیا جائے کہ مسلمانوں کی طاقت کیا ہے، مسلمانوں کا اپنے نبی سے رشتہ کیا ہے، مسلمان اپنے نبی سے محبت کس قدر والہانہ رکھتے ہیں کہ اگرچہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اگرچہ یہ جنگ کی تیاری کر کے نہیں آئے، لیکن ان کے لیے ان کے نبی کا اشارہ ابرو کافی ہے، ان کا فرمان کافی ہے، ان کی خواہش کافی ہے. آقا ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور دوسرا مقصد یہ بتانا تھا کہ میرے نزدیک عثمان کی عظمت اور مقام کتنا عرفہ والا ہے کہ جن کو آقا دو عالم علیہ السلام نے 2 شہزادیاں دے دی ہوں، ذوالنورین کا جن کو لقب مل گیا ہو، اور جنہوں نے کئی مرتبہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ سے خرید لی ہو، اپنا مال حضور کے قدموں پر نثار کر دیا. نبی پاک علیہ السلام خواہش کا اظہار فرمائے اور حضرت عثمان سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت عمر فاروق ہو، حضرت علی ہو، حضرت ابوبکر صدیق ہو، یا کوئی بھی آقا علیہ السلام کا صحابی، عشرہ مبشرہ ہوں، اصحاب بدر ہوں، اصحاب حنین ہوں، اور دیگر جو صحابہ ہیں، ہمیں سب سے عقیدت اور پیار ہے. سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، سب جنتی ہیں، سب عادل ہیں. تمام کے تمام صحابہ جو بھی بات ارشاد فرماتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے کہ جو انہوں نے یا تو نبی پاک علیہ السلام سے سنی ہے یا نبی پاک علیہ السلام سے دیکھی ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ و علی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حسن بھی حسین بھی جنتی 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 جنتی، ہر صحابی نبی جنتی. تمام مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے گھر میں یہ نعرہ لگائیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی. اور انشاءاللہ ان کے صدقے اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. سلسلہ ہے فیضان صحابہ و اہل بیت، اور ہم اصحاب بیت رضوان کا ذکر کر رہے ہیں، اور سلسلے کا وقت ہمارا اختتام کی طرف ہے. تو ہم آخر میں اپنے سلسلے کو خلاصے کی طرف لے کے چلتے ہیں، اور اس سے کچھ سیکھنے کے جو مدنی پھول ہوتے ہیں وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. حسنین بھائی، نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ تھے اور یہ اصحاب بیت رضوان جنہوں نے صلح حدیبیہ میں حضور پہ جان نثاری کا اپنا ایک کردار ادا کیا، اور ایک ایسی اعلیٰ مثال قائم کی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. صحابہ کرام جو بیت رضوان میں تھے، ان کی اس عمل سے، ایک تو صلح حدیبیہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا وہ ہم نے سیکھا، ان کے اس عمل سے ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کچھ اس پر آپ فرمائیے. جی بالکل محسن بھائی، صحابہ کرام نے ایسی اطاعت کی کہ ان کے بعد صحابہ کرام کی سیرت ہی سے بزرگان دین اولیاء کرام اطاعت کا ایک طریقہ سیکھتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محبوب اعلان کرو کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ نبی کی پیروی کرو، اطاعت کرو. صحابہ کرام نے جو اطاعت کی وہ ہم نے آج سنی، کس طرح نبی مکرم علیہ السلام کی صحابہ کرام نے اطاعت کی ہر معاملے میں. پھر جو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی اطاعت کی، انہیں پھر اس کا صلہ کیا ملا؟ آگے ارشاد ہوا، یحببکم اللہ، جب تم محمد عربی کی اطاعت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو بخش. کیا بات ہے. بندہ مومن کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرے، ہر حال میں، چاہے خوشی کا موقع ہو، اپنی خوشی کے ماحول کو اس طرح وہ گزارے کہ اس میں کوئی بھی کام نبی مکرم علیہ السلام کے فرامین کے خلاف نہ ہو. چاہے وہ غمی کا معاملہ ہو، اپنے غمی کے معاملے کو اس طرح گزارے کہ اس میں نبی مکرم علیہ السلام کے فرامین کے خلاف نہ جائے. چاہے وہ کسی بھی غصے کا معاملہ ہو، رحم دلی کا معاملہ ہو، عفو درگزر کا معاملہ ہو، اپنی ایک باؤنڈری کو نبی کریم علیہ السلام کے احکام کے
اندر ہی رکھے، ان سے باہر نہ جائے۔ اطاعت یہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مطلوب ہے، اور اسلام نے مسلمانوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہی کو طلب کیا ہے۔ لہٰذا بندہ مومن ہر کام میں، ہر وقت میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ غلام محی الدین بھائی، یہ جو بیت رضوان کا واقعہ ہے، اس سے ہمیں اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی درس ملتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہاں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے جو تقاضے تھے ان کو جو پورا کیا، اور جو محبت کے والہانہ انداز اپنائے، پیارے آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، حضور کے غسالہ مبارکہ کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام جو فرماتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ حضور کے تبرکات کے حوالے سے، منصوبات کے حوالے سے، نبی پاک علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے وہ چیزیں جو آج بھی ہم تک پہنچی ہیں اور مشہور ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے ان کو نسبت ہے، ان کے بارے میں ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں سے، اور پھر آپ کے بعد ایک تواتر کے ساتھ جو اللہ والوں کی زندگیاں ہیں، اور پھر قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے محبت کریں اور ان تمام چیزوں کا ادب کریں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہیں۔ امت پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، جس کو سیرت مصطفیٰ میں عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ذکر فرمائے، ان میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا، حضور پہ کثرت سے درود شریف پڑھنا، بہت سارے حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک حق امت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو چیز منسوب ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھے، اب ان کا ادب ہم پر لازم ہو گیا، ان کا ادب ہم پر لازم ہو گیا، اور یہ صحابہ کی زندگیوں سے واضح ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آتے تو مدینہ شریف میں آ کر حضور کے وصال کے بہت عرصے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فاروق اعظم کے شہزادے ہیں اور یہ صوفی صحابی کہلاتے تھے، بہت ہی عبادت کرنے والے، یہ ان جگہوں کو ڈھونڈا کرتے تھے جن جگہوں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری میں نماز ادا فرمایا، جہاں قیام فرمایا، جہاں آپ تشریف رکھا کرتے تھے، جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منصوبات ہیں، اور یہ دنیا کا قاعدہ ہے، کلو منصوب الی محبوب محبوب، جو چیز محبوب سے منصوب ہو جائے وہ بھی محبوب ہوتی ہے۔ تو جو سرکار سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ یہ بولے کس کتاب میں لکھا ہے، کس نے کیا، کیا حضور کے روزے مبارکہ پر مبارک حضور کے اس کی کیا سند ہے، یہ تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے۔ تو وہی بات ہو گئی جو ہم نے پچھلا سلسلہ کیا تھا سید زادوں پر، کہ سیدوں کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں سے ثابت ہے، کوئی سند ہے؟ اعلیٰ حضرت جلال میں آ گئے، کہا کہ تمہیں کس نے بولا ہے سند کا؟ تو اسی طرح اگر منہ مبارک ہے اور مشہور ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، تو اب ان کا ادب ہم پر لازم ہو گیا، ان کا انکار نہیں کرنا بلکہ ادب کرنا ہے، اور بڑے پیارے انداز میں کہ گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو، فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک مار کا جیتا، انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو۔ تو صحابہ جانتے تھے ادب کیا ہوتا ہے، ان کے سامنے قرآن اترا، ان کے سامنے حدیث، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست ان کی تربیت فرماتے تھے، وہ زیادہ جانتے تھے، لیکن وہ منہ مبارک کا ادب کرتے۔ کوئی مریض آتا تو پانی میں منہ مبارک کو گھما کے مریض کو پلاتے، مریض شفایاب ہو جاتا۔ تو یہ ساری زندگیاں صحابہ کرام کی ہمارے سامنے ہیں، تو یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ آج کل لوگ یہ وسوسے کا شکار ہوتے ہیں، یہ کس نے کیا، ایسا کس نے کیا؟ آپ حضور کے روزے پہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہیں، تو ایسا کس نے کیا، کہاں لکھا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن صحابہ نے ہاتھوں میں لیا، کیا قرآن میں آیا ہے، کیا حدیث میں آیا ہے؟ امام مالک جو بہت بڑے امام، جو مدینے میں بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے سامنے بیٹھ کے حدیث رسول پڑھا کرتے تھے اور بیان کیا کرتے تھے، وہ مدینے میں بغیر چپل کے، بغیر جوتوں کے گھوما کرتے تھے اور کبھی چپل نہیں پہنی۔ کیوں؟ صرف ادب۔ اب یہ کہ قرآن میں آیا یا حدیث میں آیا، ادب کے لیے ایک اصول ہے کہ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ادب کرنا ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کا ادب کرنا ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے، رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ سارے ادب کے اندر آتے ہیں۔ تو ادب جہاں پر شریعت اجازت دیتی ہے وہاں ہم نے ادب کرنا ہے، اور رسول اللہ کا ادب کرنا ایک مسلمان پر لازم ہے، ملزوم ہے۔ ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں تو کچھ نہیں۔ ماشاءاللہ۔ آخر میں حضور راشد بھائی، صحابہ کرام علیہ رضوان کے ان واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محبت صحابہ دل میں ہونی چاہیے۔ ہم صحابہ کرام کی محبت دل میں کیسے بڑھائیں؟ دیکھیے، کسی کی بھی محبت جب پیدا ہوتی ہے نا، اس کے دو تین ذرائع ہوتے ہیں۔ ایک ذریعہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے تو پھر آپ کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی۔
नंबर 2, आप उनका तज़किरा करें। वाह, जब आप तज़किरा करेंगे तो तज़किरा करने से भी दिल में मोहब्बत पैदा होती है, क्योंकि एक मकूला है कि जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो फिर इंसान उसका जिक्र कसरत के साथ करता है। और तीसरी बात यह है कि आप दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो आप ऐसों के करीब जाइए जो उनसे मोहब्बत वाह, करते वाह, हैं, वाह, वाह, जो सहाबा ये से बहुत मोहब्बत ज्यादा करते हैं। मौसर है। जी, जो मोहब्बत करने वाले हैं वो आपको भी मोहब्बत करने वाला बना देगा। क्या बात। ठीक है, एक और जरिया जो ये है, वसवसों में मुब्तला है वो दूसरे को भी दूसरे को भी वसवसों में मुब्तला करेगा। नफ्सियाती दूसरे को नफ्सियाती बनाता है। अच्छा, इसी तरह एक चीज ये है कि सहाबा किराम से मोहब्बत का एक बेहतरीन जरिया वो ये है कि सहाबा किराम की कुर्बानियों को देखा है। वाह वाह वाह, तो ये सहाबा किराम से मोहब्बत आपको इसी तरह पैदा होगी। आप इनकी जानिसारी को याद करें कि इन्होंने कितनी कुर्बानियां नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए क्या दी बात है, और क्या इस्लाम के लिए कुर्बानियां पेश की। ये आज हमारे सिलसिले का खुलासा है कि नबी पाक से मोहब्बत कीजिए, नबी पाक से कि ने जिनसे मोहब्बत की उनसे मोहब्बत कीजिए, और जिनसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नफरत का कहा है उनसे अपने दिल के अंदर नफरत रखिए। अल्लाह ताला फैज़ान सहाबा और अहले बैत से हमें माला माल फरमाए और इन असहाब बैत रिज़वान के सदके हमें भी अपनी रिज़ा का मुजदा अता फरमाए कि हमें बिला हिसाब जन्नत में दाखिला मिल जाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाग़ जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, बाग़ जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत।